جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ نے، یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے کشمیر کے یوتھ کو، جموں کے یوتھ کو، لداخ کے یوتھ کو ایسے خواب دکھائے تھے یونین ٹیریٹری سے پہلے کہ جب یونین ٹیریٹری یہاں پہ ہوگی تو جموں کشمیر اور لداخ ڈیولپ ہوگا، یہاں پہ امپلائمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آئے گا، یوتھ کو یہاں پہ ان امپلائمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جو انسان بولتا تھا نا کہ میرا 56 انچ کا سینہ ہے، میں جموں کشمیر کو ڈیولپ کروں گا، میں اس کو بولنا چاہتا ہوں کہ مجھے بولو وہ 56 انچ کا سینہ کہاں گیا؟ وہ بڑے بڑے وعدے، وہ بڑے بڑے جو پرومس آپ نے جموں کشمیر کے یوتھ کے ساتھ کیے، وہ کہاں گئے؟ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل اگر آپ دیکھو گے نا، وہ ہے ہمارے جموں کشمیر کے 20 سے 30 ہزار میڈیکل اسسٹنٹ فارماسسٹ اسٹوڈنٹس، جن کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بیک بون مانا جاتا ہے، جو ہمارے ہاسپٹلز ہوتے ہیں اس کا بیک بون مانا جاتا ہے۔ یہ کراس ٹرینڈ میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں جو ہاسپٹل میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کر سکتے تھے، مگر یہاں کی گورنمنٹ، یہاں کی ایڈمنسٹریشن، یہاں کے فارمیسی کونسل نے مل کر انہیں اس نتیجے پہ پہنچا دیا کہ ان کو بولا جا رہا ہے کہ نہ آپ کی ڈگریاں ویلڈ ہے، نہ آپ کے ڈپلوماز ویلڈ ہے، نہ آپ کے سرٹیفکیٹس ویلڈ ہے، نہ آپ کی رجسٹریشن ویلڈ ہے۔ مجھے بولو کہ یہاں کے جموں کشمیر لداخ کے جو میڈیکل اسسٹنٹ فارماسسٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جو 20 سے 30 ہزار کے ارد گرد ہو گئے، انہوں نے گورنمنٹ سے جاب نہیں مانگا۔ ہم نے کبھی گورنمنٹ سے جاب کی بھیک نہیں مانگی، یہاں کے یوتھ نے کبھی گورنمنٹ سے جاب کی بھیک نہیں مانگی۔ ہم نے بس اپنا حق مانگا کہ ہمیں وہ حق دیجئے جس سے ہم اپنا بزنس، اپنے پروفیشن کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اور اس ریگارڈنگ یہاں کے لڑکوں نے بہت ساری کوشش کی۔ ہمارے لڑکے دہلی بھی گئے، ہیلتھ منسٹری کو بھی ملے، اٹل ڈلو صاحب کو بھی ملے، گورنر صاحب سے بھی، ان سے بھی ریکویسٹ کی، میڈیا، پریس، پروٹیسٹ سب کچھ کیا۔ اور کونسل والوں نے، جو یہاں پہ فارمیسی کونسل آف انڈیا نے، انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھی تھی کہ وی آر گوئنگ ٹو سالو دس ایشو، وی آر گوئنگ ٹو ریزالو دس ایشو، ہم اس ایشو کو سالو کرنے والے ہیں۔ اور ٹائم ٹو ٹائم، ڈیٹ ٹو ڈیٹ یہاں کے لڑکوں کو دھوکہ دیا گیا کہ بس 1 مہینہ لگے گا، 2 مہینے لگے گی، 10 دن لگے گی، اور 3 سال ہو گئے، ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ خاموش رہے تو کتنا، چپ کرے تو کتنا۔ جب ہم بولتے ہیں نا تو پھر ہمیں بولا جاتا ہے کہ یو آر کریٹنگ پرابلمز ان جموں اینڈ کشمیر، کشمیر کی یوتھ غلط راستے پہ جا رہی ہے۔ مجھے بولو، کیا ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم غلط راستے پہ جائیں؟ کیا یہاں کی یوتھ خود چاہتی ہے کہ یہاں کی یوتھ غلط راستے پہ جائے؟ ایز اے پریزیڈنٹ آف جموں اینڈ کشمیر میڈیکل اسسٹنٹ فارماسسٹ یونین، یہ میں جانتا ہوں کہ یہاں کے لڑکے جو ہمارے میڈیکل اسسٹنٹ فارماسسٹ والے ہیں، 3 سالوں میں انہوں نے کتنی پرابلم کو فیس کی، کتنا ڈپریشن، کتنا سٹریس ان کے دماغ میں آیا، پھر بھی انہوں نے حوصلہ اور ہمت نہیں ہاری، کیونکہ ایک امید تھی گورنمنٹ سے، ایڈمنسٹریشن سے ایک امید تھی کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ بٹ ناؤ اٹ از انف، اب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بولا کہ اگر کچھ نہیں ہوگا نا تو ہمیں آتا ہے پھر اس مسئلے کو حل کرنا۔ تو یہاں کی یوتھ کو مجبور مت کرو کہ ایسے سٹیپ اٹھانے میں جس سے گورنمنٹ کو، ایڈمنسٹریشن کو پرابلم کریٹ ہو جائے، کیونکہ ہم اور یہاں کا جو یوتھ ہے، جموں کشمیر کا جو یوتھ ہے، وہ اس وقت جو 20-30 ہزار کی یوا جنریشن ہے، جن کے پاس ڈگریاں، ڈپلوماز ہیں، یہ اس سٹیج پہ ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ So think about that. I am requesting to administration and all the authorities which are related to the Pharmacy Council and Government of India and Health Ministry. سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ کہیں آگ نہ بن جائے جو پورے ہندوستان کو پھر لگ سکتی ہے۔ کیونکہ یہ مطلب آپ کو لگ رہا ہے 20 سے 30 ہزار کی یوا جنریشن، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے فیوچر کا مسئلہ ہے، ان کے فیملی کا مسئلہ ہے، ان کا جو آنے والا وقت ہے اس میں کیا کریں گے یہ لوگ، اس چیز کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ 20 سے 30 ہزار کے لڑکے ڈرگس میں چلے گئے تو کیا ہوگا جموں کشمیر اور لداخ کے یوتھ کا، کیا ہوگا اس اسٹیٹ کا؟
جو کہ ابھی اسٹیٹ بھی نہیں رہی, यूटी बन गई यहाँ पे. اور کتنے وعدے ہم نے سنے تھے ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے, ہمارے نریندر مودی صاحب سے, کہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوگی, یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی. ہمیں انڈسٹریلائزیشن نہ چاہیے, ہمیں نہ آپ کے جابس چاہیے, کچھ بھی نہیں. وی نیڈ آور مین رائٹ, جو آپ نے, یہاں کی گورنمنٹ نے, یہاں کی کونسل نے, یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے یہاں کی ایجوکیٹڈ یوتھ سے چھین لیا. وی وانٹ ٹو اسٹینڈ اوور اون بزنس. We don't and never want to depend on government. We know کہ ہندوستان کی گورنمنٹ, جموں کشمیر کی ایڈمنسٹریشن خود تو بیکاری بن چکی ہے, تو دوسروں کو کیا دے گا. تو ہم خود, یہاں کی یوا جنریشن, یہاں کے 20 سے 30 ہزار کے لوگ, یہ ان کی فیملیاں خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. تو مہربانی کر کے اس مسئلے کو دیکھیے, ورنہ حالات ایسے ہو جائیں گے پھر گورنمنٹ کو, ایڈمنسٹریشن کو پچھتانا پڑے گا. سو لیٹس تھنک فار دیٹ. اور سب سے جتنے بھی ہمارے میڈیکل اسسٹنٹ فارماسسٹ والے ہیں, جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں, میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میسیج کو ہر کسی بندے تک پہنچا دو, شیئر کرو. کیونکہ آپ اگر کوئی جوک یا کوئی مذاق سنتے ہیں نا, اس کو تو بہت زیادہ شیئر کرتے ہو, بٹ when somebody is talking about the youth of Kashmir, the development of Kashmir, when somebody wants to raise his voice, then آپ شیئر ہی نہیں کرتے اس وقت ڈرتے ہو آپ لوگ کہ اگر ہم شیئر کریں گے تو ہمیں یہ کیا جائے گا, ہمارا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا. میں بولتا ہوں جب مجھے ڈر نہیں لگتا, آپ کو شیئر کرنے سے ڈر لگتا ہے. جس قوم میں ڈر آ گیا نا, وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پھر اپنے ڈر کو دور کرو, اپنے حق کے لیے لڑو. فائٹ فار جسٹس, فائٹ فار آل میڈیکل اسسٹنٹ فارماسسٹس.